ایک تو یہ ہے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، یعنی جو شخص صدقہ فطر دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی ہے، وہ قربانی بھی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا یہ ہے کہ انسان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے جن ضروریات کا ہونا ضروری ہے ان ضروریات کو نکال کر اگر اس کے پاس 52 تولہ چاندی کے برابر نقدی موجود ہے گھر میں یا بینک میں یا کسی بھی شکل میں، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریشان نہیں کیا کہ ایک آدمی کے پاس تو رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے تو راشن نہیں ہے، کھانے پینے کے اسباب نہیں ہیں، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ 2 ٹائم کی روٹی پوری کر سکے، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، اور اوپر سے شریعت کہے کہ نہیں تمہیں ملتا یا نہیں ملتا قربانی کرو، جیسے کیسے بھی کرو۔ یہ شریعت نے مجبور نہیں کیا، بلکہ شریعت نے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ ہم آئیں تو صحیح شریعت کی طرف، ہم دور دور سے ہی کہتے ہیں کہ شریعت بڑی مشکل ہے، شریعت بڑی مشکل ہے۔ ارے بھائی، شریعت نے جو کچھ ہمیں سہولتیں دی ہیں دنیا کا کوئی مذہب ہمیں دے ہی نہیں سکتا، بلکہ تصور نہیں کر سکتا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور آسانیوں کی بارش ہمارے اوپر برسا دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، صدقے سے، توسل سے ہم سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ تو جس بندے کے پاس کھانے پینے اور رہائش کے علاوہ، ضروریات زندگی کے علاوہ 52 تولہ چاندی کے برابر نقدی موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، یا نقدی تو موجود نہیں ہے لیکن اتنی چاندی کے برابر اس کے پاس کوئی تجارت کا منافع ہے، یا کسی پلاٹ کی شکل میں اس کے پاس اتنی نقدی موجود ہے، یا زیور کی شکل میں اس کے پاس اتنی نقدی موجود ہے، یا کسی بھی کاروبار کے ذریعے سے اس کو جو آمدن ہو رہی ہے اس میں اتنی نقدی موجود ہے تو اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک آدمی کے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر میں تو اس کی رہائش ہے، وہ تو ضروری ہے اس کے رہنے کے لیے، لیکن دوسرا گھر جو ہے وہ اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے۔ اب یہ جو کرائے پہ دیا ہوا ہے اس کی مالیت کا حساب ہوگا کہ یہ کتنے لاکھ کا مکان ہے۔ اب اس کو آپ کریں کہ 52 تولہ چاندی سے زیادہ اگر اس کی قیمت بنتی ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یا ایک بندے کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی استعمال کرتا ہے، ایک گاڑی اس نے کاروبار کے لیے رکھی ہوئی ہے، اب اس گاڑی کی قیمت 52 تولہ چاندی سے زیادہ ہے تو قربانی کرنی واجب ہے۔ اسی طرح انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 گھر دیے ہوئے ہیں، 2 پلاٹ دیے ہوئے ہیں، 2 گاڑیاں دی ہوئی ہیں، یا اتنا وسیع کاروبار دیا ہوا ہے کہ اتنے تولہ یعنی 52 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ نقدی اس کے پاس کسی بھی شکل میں، حتیٰ کہ گھر کے اندر ضروریات زندگی کے علاوہ جو سامان فارغ پڑا ہوتا ہے، ہم سال اس کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں، اس سامان کی قیمت بھی اگر 52 تولہ چاندی سے زیادہ بنتی ہے یا اس کے برابر ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ تو یہ مسائل سمجھنے کے ہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق